دانیال صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جائے، جو حکومت کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، تو حکومت وقت کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب بھی تقریریں کر رہے تھے اور اسمبلی میں بولتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا، اور تبدیل ہوا. آپ کو یاد ہوگا ایاز صادق صاحب جب باہر سے آئے تھے تو مسکراتے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں وہ ایک بیسک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے مضبوطی کا یا پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کا، اس کا فقدان ہے سیاسی جماعتوں میں؟ جی میرے خیال میں جو ہوا کا رخ بدلنے کا کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں اپنے پاؤں کی بات نہیں کر رہے، وہ جو ادارتی ایک سمجھ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے یا سوچ ہے اس کا تبدیل ہونے کی، یا ادارہ جاتی جو سوچ تبدیل ہونے کی بات ہے، سوچ تبدیل ہونے کی، وہ اس طرف اشارہ ہوگا ان کا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں I cannot emphasize enough کہ جو پی ٹی آئی کے جو رینک اینڈ فائل ہے ورکرز کی، کارکنوں کی، کہ میں تو سچی بات ہے کبھی میں 32-33 سال ہو گئے مجھے خود الیکشن لڑتے ہوئے. اس سے پہلے میں اپنے والد کے لیے کیمپین کرتا تھا اور یہ کیمپین چلاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، اور ایوڈ میں واچر ہوں پاکستانی پالیٹکس کا سنس مائی ٹین ایج ایئرز، اینڈ دین ان یونیورسٹی آئی اسٹڈیڈ آلسو پاکستان. تو میں مطلب میری محبت ہے پاکستان. لیکن میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کے جو ورکر ہیں نا اس ڈے اینڈ ایج میں، جب یہ اتنی مصروفیات ہیں، تعلیم کی فروغی، یہ سارا کچھ جو انٹرنیٹ وغیرہ، یہ ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے سب جو ہے کہ اس طرح سے وہ مطلب گراؤنڈ سٹینڈ کریں گے اپنا. کمال ہے، میں سلوٹ ہے ان کے ورکروں. لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی دکھ اور رنج ہے کہ ان کو لیڈرشپ نہیں ملی. اگر ایسے ورکروں کو لیڈرشپ ملی ہوتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے پاس ویژن ہوتا، اکنامک تھنکنگ ہوتی، اداروں کے بارے میں ان کو مثبت طریقے سے بہتری کی طرف، چاہے وہ ایف بی آر ہو، چاہے واپڈا ہو، چاہے پی آئی او وغیرہ، کوئی بھی مطالعہ ہوتا. میں نے تو اپنی لائف ٹائم گزاری ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے، دوسرے ملکوں کی مثالیں دیکھتے ہوئے، سارا کچھ. انہوں نے کیا ہی کچھ. میرا قصور ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب بھی پڑھی اور پھر بڑے بڑے نعرے اور یو ٹرن. تو بیچارے وہ ورکر تو بیولڈر ہو کے رہ گئے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ اتنا جذبہ، مطلب سلگتی ہوئی جو ہے نا لال سرخ لوہے کی طرح ان کے جذبات ہیں، اور آگے سے لیڈرشپ ٹھنڈا پانی ملا، تو کیا بنے گا؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ورکرز کی بات کریں، بیانیہ بڑا اسٹرانگ، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ایسا لگتا ہے کہ انقلاب بس ابھی آیا کہ ابھی آیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ ہے وہ حکومت کی آپ نے کمزوری ظاہر کی، کیا یہ بیانیہ ان کا اسٹرانگ ہونے کی وجہ ان کی نااہلی ہے یا ان کی کمزوریاں ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس میں؟ جی حکومت کا تو فرینکلی بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو ٹپیکل ایک روایتی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ ریوڑیاں بانٹیں اور ووٹ لے لیں، کہ جی کسی کی اگر وہ ٹرانسفارمر لگا دیا، اولڈ اسکول آف تھاٹس، وہ زمانہ ختم ہو گیا. بیشتر کو تو لگ گئے ہیں ٹرانسفارمر جو لگنے تھے، بیشتر کے تو سڑکیں بن گئی ہیں، جو نہیں نوکریاں رہی نہیں گورنمنٹ میں، وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو ڈیجیٹل ایج ہے اور نیب کا زمانہ ہے، وہ جو پرانے رنگ رلیاں ہوتی تھی ساری، وہ بھی مشکلات کا سامنا ہو گیا. تو اب یہ سمجھنا کہ جی 2 پلاٹ دے کے ایک بیچ کے دوسرے پہ گھر بنا لے، یہ فارمولے ہوتے تھے ایم پی اے خریدنے کے. یہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئے ہیں فارمولے ایم پی اے خریدنے کے، تو وہ زمانہ نہیں رہا. تو اب وہی کوشش کرنی کہ جی کوئی نہ کوئی ریوڑیاں بانٹتے رہیں اور کوئی نہ کوئی پھیتے کاٹتے رہیں کسی طرح سے، تو اسی کے ذریعے سے سیاست. یہ نہیں. پاکستان کے ادارے گل سڑ گئے ہیں، پاکستان کی انتظامیہ گل سڑ گئی ہے. یہ جو آپ کہانیاں سن رہے ہیں کہ 590 ارب کی چوری ہو گئی ہے واپڈا میں، ڈسکوز میں، اس سال اس سے ڈبل ہونی ہے، اور 240 ارب تک پہلے 3 مہینے میں پہنچ بھی گئی ہے. تو یہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے سال 330 تھی ارب روپے چوری پہلے 3 مہینے میں. تو اس سال اگر 239 کی ہوئی ہے، یعنی 240 کی ہوئی ہے، تو یہ بڑا جناب کمال ہو گیا. وہ بھائی 230 ارب کوئی چھوٹی چیز ہے جو، اور سال کا کتنا ہونا ہے 956 بلین. تو کیا حال ہے ان کے پاس؟ یہ انہوں نے جو چھاپے مارنے تھے، جو میٹر اتارنے تھے، جو ایف آئی آریں کاٹنی تھی، جو ملازم نکالنے تھے، خود سب کر لیا. خود ڈسکوز کے اندر سے کرپشن نکلی ہے، اربوں روپے کی اوور بلنگ کی. وہ جو کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ بورڈز لگانے، آپ کو یہ شاید معلوم نہیں ہے، آپ کے لیے، آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو میں بتا دوں، یہ سارے کے سارے ڈسکوز جو ہیں، یہ نیپرا کے آلموسٹ جیسے بینک ریسیورشپ میں نہیں کسی کمپنی کو لے لیتا، یہ تمام چیزیں جو ہیں نیپرا فیصلے کر رہی ہے. بورڈ تو بیچارہ ایک پینسل بھی نہیں لا سکتا، ایک شو سٹرنگ بھی نہیں لا سکتا. تو ان کی فرنچائز بن گئی، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ یہ ملٹی ایئر ٹیرف میں، لا کے مطابق ملٹی ایئر ٹیرف میں ایک چیز جو ہے آپ کا او این ایم ایکسپینڈیچر، آپ کا جتنا بھی کچھ ہے، وہ سب نیپرا نے طے کرنا ہے، اور آپ نے وہ ٹارگیٹس اچیو کرنے، نہیں تو پھر آپ کے ساتھ بری چیزیں ہونی ہیں.
تو یہ کہہ دینا کہ ہم انڈیپینڈنٹ بورڈ، پھر 2 مہینے انہوں نے، جو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ انسینٹیوز اپروچ استعمال کریں، اب ان کو پتہ ہی نہیں انسینٹیوز اپروچ کیا ہے. تو 2 مہینے یہ سن کے میں نے اتنے پروگرامز پہ یہ بار بار کہا، اور خود یہ اتنی بری طرح فیل ہوئے اپنی ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے کہ یہ وہ لینگویج استعمال پرائم منسٹر بھی اور منسٹر صاحب بھی کہ جی اب ہم انسینٹیوز اپروچ کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر وہ کدھر گئی؟ پھر آپ نے انسٹیڈ آف فکسنگ دا پرابلم آپ نے 50 بلین اور اس آنکھ میں جھانک دیا، پھر IMF کی جھڑک کھا لی، اور پنجاب نے 45 ارب اپنا پھینک دیا اس آگ میں. تو وہ چیپیاں لگا کے آپ نے 2 مہینے کی ٹائم گزارا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کسی بھی جماعت کے پاس یہ مطالعہ ہی نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، آپ نون لیگ کی بات کر لیں، آپ PTI کی بات کر لیں، دے ڈونٹ، یہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی جو جماعتیں ہیں یہ انتظامیہ کا سامنے اس کا بہتری نہیں کر سکتے، انہی کے ذریعے تو چلتی ہیں یہ. تو یہ کیسے ان کو ٹھیک کریں گے؟ اس لیے پاکستان میں ایک نئی سیاست کی ضرورت ہے. کون سی جماعت بنے گی؟ ابھی بھی 2 جماعتیں بن چکی ہیں، اس کے بعد اور شاید کوئی جماعت بن جائے. مجھے نہیں پتا جی، میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین. جو ہماری عادت ہے شخصیات کے اوپر جو ہے نا بیٹھ کے گنواتے رہنا. اٹس اباؤٹ دا پلان. بھئی آپ بتائیں وہ پلان کیا ہے، وہ چاہے کوئی سے بھی دے دے، ٹھیک ہے. اگر وہ پلان ٹیسٹ آف ڈبیٹ، ٹیسٹ آف آرگیومنٹ، اگر وہ آؤٹ آف دا باکس انوویٹو سولوشنز دے رہا ہے اور باقاعدہ اس سے حل ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر یو آن دا رائٹ ٹریک، آپ کی سمت درست ہے. وہ بات کریں. ایک زمانے میں صرف شخصیات کے نام لینے سے کچھ، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو 590 ارب کی چوری ہو گئی ہے. کدھر گئی نیب؟ ایک منٹ، کدھر گئی نیب؟ وہ جو ایک زمانے میں بڑے بگلے بجاتے ہیں یہ نیب آ گئی، نیب وہ کدھر گئی؟ اس کو نہیں نظر آیا کہ 590 ارب چوری ہو گئی. کہاں گئی وہ سارے جو عدالتیں ہیں؟ کہاں گئے وہ سارے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہیں، جو بڈزمن ہیں، جو آپ کے انسپیکشن کمیشن ہیں، چیف منسٹر انسپیکشن کمیشن، پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن، سب درے کے درے رہ گئے. عوام کا ناک میں سے خون نکال دیا آپ نے بل بڑھا کے. کیوں نہیں آپ ان کو پہنچے؟ کون سے ایسے محکمے ہیں، کتنے بڑے دہشت گرد ہیں یہ، افغانستان سے بڑے دہشت گرد ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا. 2 صورتیں ہیں، کمپرومائزڈ یا نائل. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ they have no solution. This is the problem. ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے یہ باقاعدہ اکنامکس کا ایک سائنس ہے دنیا میں. میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں. میں نے دنیا میں جا کے اس چیز کے لیکچر دیے ہیں ورلڈ فورمز کے اوپر، جو گورننس کے فورمز ہیں برسلز میں، میکسیکو سٹی میں، کوریا میں، کہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بیٹھ کے گپ شپ لگانے سے یا سنی سنائی بات سے نہیں ہو جاتا کہ جی ہے پھونک مارو تو مال دے ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان میں اب ڈرائیور نہیں چاہیے، پاکستان کو میکینک چاہیے. یہ انجن گیئر بکسا کھول کے باندھنا پڑنا ہے. یہ مشکل سے گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. ڈرائیور کو بھی گاڑی چلانے آتی ہے لیکن وہ گاڑی درست بھی کر سکتا ہے. دانیال صاحب، آپ خود وفاقی وزیر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک NRB کا پروگرام تھا اور بڑا اچھا ڈیوالونگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، جس نے ایک نیا سیٹ اپ بنایا اور جو پچھلے جو تمام چیزیں تھیں اس کو ڈیوالو کر دیا اس نے. اور اس میں ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ ناظمین پہ الیکشن لڑنے کے لیے، ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے MNA استعفیٰ دے کر آ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک زمانہ تھا جس میں آپ نے بہترین وہ چیز اس کو ڈلیور کیا تھا. اب کیوں بھاگتے ہیں ہم بلدیاتی انتخابات سے؟ اب کیوں ہم اپنے پیرلل کوئی گورنمنٹ بنانا نہیں چاہتے کہ جو کہ عوام کی گورنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایکسس میں ہوتا ہے، محلے دار ہوتا ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے کام ہو. میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے جو آج کل وزیر اعظم صاحب ہیں نا، وہ جس ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس ملک کا ماڈل پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. یعنی جرمنی جائیں گے تو کہیں گے جرمن ماڈل جی، امریکہ جائیں گے امریکن ماڈل جی. ابھی چین گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا چائنیز ماڈل. تو یہ آپ نے سنا ہوگا. تو چائنیز ماڈل کے بارے میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو الف کا نام کوکو نہیں پتا. میں آپ کو ایک مثال، صرف ایک 1 پوائنٹ اونلی. چائنا میں جو لوئسٹ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، جو کہ پاکستان میں لیٹ سے یونین کاؤنسل ہے، ٹھیک ہے نا جی، it is responsible for 50% of the whole government's expenditure. Exactly. Expenditure. تو کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ پیسہ نیچے چلا جائے؟ یہ مر جائیں گے. یہ سارے حصے ہی جو ہیں بھاگتے ہیں، وہ سارے حصے ان کے نیچے چلے جائیں گے. یہ مسئلہ ہے نا، نہ صرف سیاسیوں کے، انتظامیہ کے. دیٹس دا پوائنٹ جو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ NRB کا جب پروگرام ہوا، تمام ناظمین کو، ضلع کاؤنسلرز کو اور تمام لوگوں کو وہ چیزیں دی گئیں، وہاں پہ کام ہوتا نظر آیا اور MNAs کے پاس سے وہ بجٹ نکل گئے جو ان کو پروجیکٹس کے نام پہ ملتا ہے، ترقیاتی فنڈ کے نام پہ، اور اس کے بعد وہ اپنے استعفے دے کے الیکشن لڑنے پہنچ گئے بلدیاتی. تو وہ پیسے ہم نے افغانستان بھیج دیے تھے یا ہم نے ایران کو منتقل کر دیے تھے اختیارات. پاکستانیوں کو کیے تھے نا، جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو اس میں کیا مطلب برائی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے آپ کا؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی. یہ صرف اپنے لیے اور اپنا انہوں نے کام کرنا ہے. جو مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان مچا ہے پاکستان میں،
کس منہ سے آج یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہم نے کم کر دی ہے؟ مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کی سپیڈ کم کی ہے، اور جس پہاڑ کے نیچے لوگ دب چکے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں، وہ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ چاہے فرض کریں آپ نے کیا، یعنی میں نے آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا، اب آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کو سانس نہیں آ رہا، آپ کی آنکھوں میں سے خون چونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میں کہوں میں نے سرنج نکال لی یار اب تو ٹھیک ہو جاؤ، وہ بھائی وہ بندہ جو ڈال دیا اس کو زہر کا ٹیکہ لگ چکا ہے، وہ خدا کا واسطہ ہے بھائی، اس کا آپ لوگوں کی کوئی داد رسی کرنے کا کوئی سیکھیں سوچیں، یہ بیوقوفیوں سے لوگوں نے ٹھیک ہو جانا کیسے ہونا؟ کیا بات ہے؟ اور اب آپ کے بجلی کے بل اور بڑھیں گے، آپ دیکھ لینا، یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا، چوری اتنی بڑھ جانی ہے کہ آپ کو بل بڑھانے پڑنے۔